آج سے کئی کروڑ سال پہلے جب انسان اس دنیا پر آیا ہی نہیں تھا اور جراسک ایرا یعنی ڈائناسورس کا دور تھا، تو اس وقت میکسیکو کے قریب ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑا شہابیہ آ کر ٹکرایا۔ اس شہابیے کے گرنے سے کئی سال تک زمین پر گرد و غبار اور راکھ کے بادل چھائے رہے۔ زمین ایک طویل سرد دور میں چلی گئی۔ زمین پر جانوروں کے لیے خوراک کی قلت ہو گئی اور ایسے جانور جو زیادہ خوراک استعمال کرتے تھے جیسا کہ ڈائناسورس، ان کے لیے زندگی انتہائی مشکل ہو گئی۔ اگلے کچھ عرصے میں نہ صرف ڈائناسورس بلکہ زمین پر موجود انواع کے 3/4 معدوم ہو چکے تھے۔ اس تباہی کو جاننے اور خلا کی تسخیر اور وسائل کی دستیابی کے بعد انسان کا اگلا قدم یقیناً زمین کو کسی ممکنہ سیارچے کے ٹکراؤ سے بچانا تھا۔ مگر کیسے؟ ہم کس طرح ایک سیارچے کو زمین کی طرف آنے سے روک سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سیارچے ہوتے کیا ہیں اور یہ کس طرح کے مدار میں چکر کاٹتے ہیں۔ ان کا مدار آخر کیسے ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے؟ سیارچے دراصل ماضی کے کسی سیارے کی باقیات، کوئی ایسا سیارہ جو بننے میں ناکام ہو گیا ہو یا نظام شمسی کے وجود میں آنے کے بعد کئی چھوٹی بڑی خلائی چٹانیں جو گریوٹی کے باعث ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہوں، وغیرہ وغیرہ سے بنتا ہے۔ نظام شمسی میں کئی سیارچے موجود ہیں مگر یہ زیادہ تر مشتری اور مریخ کے درمیان ایک علاقے میں ہیں جسے ایسٹرائیڈ بیلٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی سیارچے یا چھوٹے شہابیے ہر روز زمین کی طرف آتے ہیں، مگر تیزی سے آتے ہوئے جب یہ زمین کی اوپری فضا میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ کھانے سے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یوں زمین کسی بھی تباہی سے محفوظ رہتی ہے۔ مگر کبھی کبھی یہ شہابیے بے حد بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی سیارچہ جو زمین کی طرف آئے اور بہت بڑا ہو تو زمین کی فضا میں رگڑ کھا کر بھی اس کا بڑا حصہ زمین پر تباہی مچا سکتا ہے۔ اور ایسا ہی آج سے کروڑوں سال پہلے ڈائناسور کے دور میں ہوا تھا۔ لہٰذا اب ناسا کے سائنسدانوں نے ایسے ہی کسی ممکنہ سیارچے کو زمین پر تباہی سے بچانے کے لیے پچھلے کئی سال کے دوران ڈارٹ نامی خلائی مشن بھیجا ہے، جس کا مقصد مشتری اور مریخ کے بیچ ایک سیارچے دینموس کے گرد گھومتے اس کے چھوٹے سے چاند کا محور تبدیل کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو جو کسی سیارچے کو زمین پر گرنے کے بجائے اس سے دور کر دے۔ اس سلسلے میں 26 ستمبر کو ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا اور ایک اسپیس کرافٹ بھیجا گیا جو 6.6 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس سیارچے کے چاند ڈیمورفوس سے ٹکرایا۔ اس اسپیس کرافٹ کے ٹکراؤ کے بعد خلا اور زمین پر موجود ٹیلیسکوپس کی مدد سے دیکھا گیا کہ سیارچے کے گرد گھومتے چاند کے مدار میں کس رفتار سے کمی واقع ہوئی ہے۔ پہلے یہ چاند سیارچے کے گرد 11 گھنٹے اور 55 منٹ میں ایک چکر مکمل کرتا تھا۔ ٹکراؤ سے پہلے ناسا کا خیال تھا کہ سیارچے کے مدار کی رفتار میں 73 سیکنڈ کا فرق آئے گا، مگر بعد کے مشاہدات سے معلوم ہوا کہ اس کی رفتار میں 32 منٹ کی کمی آئی، جو یقیناً ممکنہ نتائج سے بڑھ کر تھا۔ گویا اب یہ چاند سیارچے کے گرد 11 گھنٹے اور 23 منٹ میں ایک چکر لگاتا ہے۔ اس پیمائش میں 2 منٹ کی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اس مشن سے یہ ثابت ہوا کہ مستقبل میں اس طرح کی ٹیکنالوجی سے سیارچوں سے اسپین کرافٹ ٹکرا کر ان کے مدار کو تبدیل کیا جا سکے گا، جو ممکنہ طور پر آنے والے وقتوں میں کسی بڑے سیارچے سے ٹکرا کر اس کا مدار اس حد تک تبدیل کر دے کہ وہ زمین سے ٹکرانے کے بجائے اس کے پاس سے گزر جائے، مکمل طور پر محفوظ رہے۔ یقیناً یہ مشن انسانیت کی اور سائنس کی جیت ہے، قدرتی آفات سے لڑنے کی، اور اس مشن پر کام کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کو ان تمام چیزوں پر مبارکباد دی جانی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ مشن سے پہلے یا مشن کے بعد دیڈیموس اور ڈیڈموس فورس دونوں کا دور دور تک زمین سے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ مشن محض ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔